الحمد لله الذي هدى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه الذين هم نجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا. ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيئا. أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب حضرات سے درخواست ہے کہ ذوق و شوق کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک کی تلاوت فرمائیں. عبداللہ آسی کالونی میں آج سے کچھ عرصہ پہلے ہمارے عزیز محترم جناب قاری محمد سعید اللہ صاحب سلمہم نے اللہ کے فضل سے اور اس کی توفیق سے قرآن کریم کی تعلیم کا ایک ادارہ قائم کیا، مدرسہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ. اور آج الحمدللہ اللہ نے قرآن کریم کی برکت سے اپنے گھر کے لیے بھی جگہ عطا فرما دی ہے اور مدرسے کے لیے بھی جگہ عطا فرما دی. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اور مجھے آج یہاں آ کے امام الہدیٰ شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ تعالی کا ایک ارشاد گرامی برابر یاد آ رہا ہے. حضرت فرماتے تھے کہ مجھے انگریز نے لاہور میں چھوڑ دیا،
یہ سوچ کے کہ احمد علی کو لاہور میں کون جانتا ہے، اور اس خیال سے کہ یہ یوں ہی لاہور کی گلیوں میں بھٹک بھٹک کے مر جائے گا، حضرت فرماتے ہیں انگریز کو پتہ نہیں تھا کہ میرے سینے میں قرآن ہے۔ اور اگلا جملہ جو ارشاد فرمایا لگتا یوں ہے کہ وہ الہامی جملہ تھا۔ فرماتے تھے کہ قرآن جہاں ہوتا ہے اپنی جگہ خود بنا لیتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے دیوبند کی سرزمین میں اس انار کے درخت کو چھتا مسجد کے صحن میں جہاں دو محمودوں سے بسم اللہ ہوئی تھی، ایک استاد تھا اور ایک شاگرد تھا، اور اتفاق یہ کہ استاد کا نام بھی محمود تھا اور شاگرد کا نام بھی محمود تھا۔ پھر آج اسی دیوبند میں دارالعلوم میں حفظ کی صرف حفظ کی 25 درسگاہیں ہیں اور 8 مسجدیں اس مدرسے کے اندر موجود ہیں۔ اب وہ صرف ایک مدرسہ نہیں، پوری آبادی اور پوری کالونی بن چکا ہے۔ کیوں کہ قرآن جہاں ہوتا ہے اپنی جگہ خود بنا لیتا ہے۔ اور میرے دوستو، یہ تو آخرت کے سودے ہیں، دنیا کے سودے ہر کوئی کرتا ہے اور آخرت کے سودے کوئی کرتا ہے۔ مجھے مالک بن دینار رحمہ اللہ تعالی کا واقعہ بھی بار بار ذہن میں آ رہا ہے۔ بصرہ کے رہنے والے بہت بڑے ولی اللہ تھے، حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ تعالی گزر رہے تھے، دیکھا ایک نوجوان بڑے شوق سے اپنے گھر کی تعمیر شروع کرنا چاہ رہا ہے۔ جیسے ہوتا ہے حضرت وہاں پہنچ گئے اور اس کو دیکھا، اور میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ بس دیکھنے میں ہی اس کا کام ہو گیا۔ کہتے ہیں بیٹا کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا حضرت مکان بنا رہا ہوں۔ کیا کرو گے مکان بنا کے؟ جی اس میں رہوں گا۔ اچھا کتنا خرچہ آئے گا تمہارے مکان پر؟ کہا جی 1 لاکھ۔ کتنا؟ آپ بول دے نہیں لیتے آپ، ہم انشاءاللہ مانگنے والے نہیں، آپ خود دیں گے۔ کتنا؟ 1 لاکھ۔ مالک بن دینار نے کہا تم میرے سے سودا کر لو، 1 لاکھ مجھے دے دو اور مجھ سے جنت کا مکان لے لو۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا جی سوچنے کا موقع ہے؟ کہا ہاں سوچو، بلا سوچے سودا نہیں کرنا چاہیے، خوب سوچ سمجھ کے سودا کرو۔ وہ گیا، میں نے کہا نا کام تو اس کا ہو گیا تھا، وہ تھوڑی ہی دیر میں واپس آ گیا، کہا جی میں نے سوچ لیا ہے، مجھے یہ سودا منظور ہے، مگر میری ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ آپ مجھے لکھ کر دے دیں۔ کہا ٹھیک ہے لکھ کر دے دیتے ہیں۔ چنانچہ اس نے لکھوا لیا مالک بن دینار نے سے، اور انہوں نے لکھ دیا سبحان اللہ کہ میں نے فلاں بن فلاں سے 1 لاکھ روپے کا سودا کیا ہے، اور 1 لاکھ کے بدلے میں اس کو اللہ سے جنت کا مکان لے کے دوں گا۔ دستخط کر دیا۔ اس نوجوان نے وہ رکا لے لیا، مالک بن دینار نے وہ لاکھ لیا اور وہیں بصرہ کے یتیموں میں، بیواؤں میں، غرباء اور مساکین میں تقسیم کر دیا۔ وہ بھی اپنے گھر چلے گئے، وہ نوجوان بھی اپنے گھر چلا گیا۔ کچھ عرصے بعد ایسا ہوا دوبارہ مالک بن دینار بصرہ آئے، مسجد میں داخل ہوئے، دروازہ کھولا، الماری کھولی مسجد کی، اس میں وہی رقعہ پڑا ہوا تھا جو نوجوان کو دیا تھا، لیکن اس رقعے میں ایک اضافہ تھا، نیچے لکیر لگا کے لکھا گیا تھا اے مالک بن دینار، ہم نے تمہاری ضمانت پر اس نوجوان کو جنت کا محل دے دیا ہے۔
یا اللہ یہ کیا ماجرا ہو گیا؟ اس نوجوان کا پتہ کیا، پوچھتے پوچھتے اس کے گھر پہنچ گئے، پتہ چلا وہ تو اللہ کو پیارا ہو گیا۔ لوگوں کو جمع کر لیا، غسل کس نے دیا تھا، کفن کس نے پہنایا تھا، دفن کس نے کیا تھا، اس نے کوئی آخری بات کی ہو، کوئی وصیت کی ہو، کچھ کہا ہو، سب لوگ آگے۔ ایک نے کہا جی کفنایا میں نے تھا، مجھے اس نے ایک روکا دیا تھا، کہا تھا یہ اندر رکھ دینا، میرے سینے پہ رکھ دینا۔ حضرت نے وہ روکا نکالا، کہا یہی تو نہیں تھا؟ کہا ہاں بالکل یہی تھا، لیکن یہ نیچے کی عبارت اس پہ نہیں تھی۔ لو جی بصرے میں بات پھیل گئی کہ مالک بن دینار نے ایک نوجوان سے سودا کیا، لاکھ روپے لیے، اس کو جنت میں محل مل گیا۔ اب تو لوگوں کی لائنیں لگ گئی، حضرت مجھ سے بھی لاکھ لیں اور مجھے بھی لکھ دیں، مجھ سے بھی لاکھ لیں مجھے بھی لکھ دیں۔ مالک بن دینار نے دو باتیں کہی۔ پہلی بات یہ کہی کہ یہ سودے روز روز نہیں ہوتے، یہ دکان روز روز نہیں کھلتی، کبھی کبھی کھلتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کی، اس نوجوان نے تو بن دیکھے سودا کیا تھا، تم سب دیکھ کر سودا کر رہے ہو، یہ بن دیکھے کے سودے ہیں، دیکھ کر کرنے کے سودے ہیں۔ میرے دوستو خوش نصیب ہیں آپ لوگ، اللہ نے آپ کو اپنا گھر دیا۔ گھر کس کا ہے؟ بولو یار، اس نے آپ کو دے دیا۔ لو میں تمہیں اپنا گھر دیتا ہوں، آؤ میرے گھر میں، یہاں نماز پڑھو گے 27 نماز کا ثواب ہوگا۔ اور اس جگہ کو اللہ نے بیت اللہ کی بیٹی قرار دے دی۔ حدیث پاک میں آتا ہے روئے زمین پر جتنی بھی مسجدیں ہیں گویا کہ وہ بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ حدیث میں نے پڑھی ہے، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ جنت میں اس کا گھر بنا دیتا ہے۔ مشہور حدیث ہے۔ ایک اور حدیث بھی ہے، سبحان اللہ، من بنا للہ مسجدا کمصحف قطاط او اصغر بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ قطاط کبوتری کو کہتے ہیں، مصحف اس کے انڈا دینے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ جس نے کبوتری کے انڈا دینے کی جگہ کے برابر مسجد بنائی اللہ اس کو بھی جنت میں پورا گھر دے گا۔ اس کا ترجمہ یوں کیا جا سکتا ہے، جس نے مسجد میں ایک اینٹ دے دی اللہ اس کو بھی جنت کا گھر دے گا۔ اور ایک وقت آئے گا یہ جگہ تھوڑی پڑ جائے گی، مسجد جب بنتی ہے تو قیامت تک کے لیے بنتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا نرالا اصول ہے، جو آدمی حصہ ڈالتا ہے، ایک طریقہ جاری کرتا ہے، بنیاد ڈالتا ہے، ظاہر ہے دنیا سے سب نے چلے جانا ہے، وہ بنیاد ڈلی رہتی ہے، لوگ آتے ہیں اس کی بنیاد پہ کام کرتے ہیں، اس میں نیکیاں کرتے ہیں، قیامت تک جتنے لوگ نیکی کرتے رہتے ہیں ان سب کو اپنا اپنا ثواب بھی ملتا ہے، اور سب کا مجموعہ اللہ کام شروع کرنے والے کو بھی دیتا ہے۔ لا ينقص من اجورهم شيئا، کسی کے ثواب میں فرق نہیں پڑتا۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جب قیامت کے دن کا نامہ اعمال ملے گا پریشان ہو جائیں گے، اے اللہ غلطی ہو گئی، نہیں ہے اتنا کچھ میرے نامہ اعمال میں۔ اللہ کہے گا غلطی وہاں ہوتی تھی جہاں سے آئے ہو، یہاں غلطیاں نہیں ہوتی، تیرا ہی ہے، نہیں ہے اللہ میرا کہ تیرا ہے، اس میں یہ لکھا ہے یہ لکھا ہے۔ کہے گا میرے بندے کچھ تو وہ ہے جو تو نے خود کیا اور کچھ تیری وجہ سے ہوا۔ تو ایک راہ بنا گیا تھا، ایک رستے پر چلا گیا تھا، تو میرے پاس چلا آیا تھا، تیرے آنے کے بعد ایک قوم، ایک جماعت، پوری امت، محلے کے لوگ، شہر کے لوگ اس پہ چلتے رہے، میں نے ہر ایک کو اس کا حصہ دے دیا اور ساروں کا حصہ ملا کے تجھے دے رہا ہوں۔
عقل مند یہ لوگ آج سمجھا یہ جاتا ہے جس نے گھر اچھا بنا لیا وہ عقل مند ہے، جس نے کاروبار اچھا بنا لیا وہ عقل مند ہے، بچوں کو اچھا سیٹ کر لیا، بچوں کے رشتے اچھے ہو گئے، برادری میں، معاشرے میں، محلے میں نام ہو گیا، وہ عقل مند ہے۔ ہم حضور سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے عقیدے میں کائنات کے سب سے بڑے عقل مند آپ ہیں، آپ بتائیے عقل مند کون ہے؟ کیوں جی؟ آپ بتائیے دنیا کا سب سے بڑا ذہین ترین انسان کون ہے؟ مسلمان تو کہتا ہی ہے، یہودی بھی مانتا ہے، نصرانی بھی مانتا ہے۔ ایک عیسائی نے کتاب لکھی ہے، اس میں 100 شخصیات کا تذکرہ کیا، گو اس نے بھی غلط کیا ہے، جو حق تھا حضور کا وہ بھی دیا ہے، لیکن بہرحال اس کو یہ بھی کرنا پڑا ہے کہ 100 لوگوں کی فہرست میں سب سے پہلا نام حضور کا لکھا ہے۔ 23 سال سے مختصر سے عرصے میں وہ انقلاب برپا کر دیا ہے، قوم نہیں انسانیت کی تقدیر بدل کے رکھ دی۔ صدیاں لگتی ہیں قوم کا مزاج بدلنے میں، سبحان اللہ۔ حضور نے کیا سے کیا کر دیا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ اتنے گھٹیا ترین لوگ تھے، بستی کے اندر بہکنے والے، کنتم علی شفا حفرۃ من النار، بالکل جہنم کے گڑھے کے قریب پہنچ چکے تھے۔ حضور تشریف لائے، ان کو جنات عدن کا مالک بنا دیا۔ کیا کہنے سے مجذوب نے کہا کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، ایسے ویسے کیسے کیسے۔ آقا کا ارشاد ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچان لے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے۔ کون کرتا ہے موت کے بعد کے لیے عمل؟ جس کو اللہ توفیق دیتا ہے۔ کافر بھی اسی دنیا کی فکر کر رہا ہے اور موت سے پہلے کی فکر کر رہا ہے، اور مسلمان بھی اسی دنیا کی فکر کر رہا ہے۔ اس کا بھی یہی فکر ہے، یہی خیال ہے، یہی جد و جہد ہے کہ بس دنیا اچھی ہو جائے، دنیا اچھی ہو جائے۔ اور حضور نے فرمایا من جمع الہموم ہما واحدا، جس آدمی نے اپنے سارے غموں کو ایک غم بنا لیا، ہم آخرتہ، آخرت کا غم، کفاہ اللہ غم دنیاہ، اللہ اسے دنیا کے سارے غم اٹھا لے۔ آج دنیا پریشانی میں مبتلا ہے، جس کو دیکھو ٹینشن، ڈپریشن، پریشانی۔ کیوں کہ ہم نے رستہ غلط چن لیا۔ جو چیز اللہ نے اپنے ذمے لی تھی میں نے اس کو اپنے گلے میں ڈال لیا، اور اللہ نے جو اس کام کے لیے بھیجا تھا اس کو میں نے چھوڑ دیا۔ بہرحال خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو دنیا میں رہ کے آخرت کی تیاری کرتے ہیں، اور یہی چیزیں ہیں میرے دوستو، یہ نیکیاں، یہ عمل صالح، اسی نے ساتھ جانا ہے، باقی سب کچھ یہی رہ جائے گا۔ تو جو لوگ اللہ کا گھر بنانے میں تعاون کرتے ہیں، جو لوگ قرآن کریم کی تعلیم کے سلسلے میں تعاون کرتے ہیں، اصل میں یہی لوگ ہیں جو اپنے جنت کے گھر بنا رہے ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ تھے اکوڑا خٹک میں، حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمہ اللہ تعالی، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑا مدرسہ ہے دارالحقانیہ، اس کے بانی تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ میرے پاس ہر مہینے کے شروع میں ایک آن ڈیوٹی بریگیڈیئر آرمی کے آتے تھے، اور مجھے اپنی آدھی تنخواہ دیتے ہر مہینے کہ یہ جمع کرنا مدرسے میں، لے لیتا۔
1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے جب بہت عرصہ گزر گیا تو میں نے کہا بریگیڈیئر صاحب یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کے بیوی بچے ہیں، معاملات ہیں، اخراجات ہیں، تو یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ اس نے جواب دیا عجیب بات، اس نے کہا حضرت بات یہ ہے میرے گھر 2 ہیں اور تنخواہ 1 ہے، میرے گھر 2 ہیں اور تنخواہ 1، میرا گھر دنیا کا ہے اور 1 میرا گھر آخرت کا ہے، اور میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے اسی 1 تنخواہ سے دونوں گھروں کو چلانا ہے، چنانچہ میں آدھی تنخواہ اس گھر کے لیے اپنی جیب میں رکھتا ہوں اور آدھی تنخواہ اس گھر کے لیے آپ کو دے کے چلا جاتا ہے۔ ایسے بھی تو اس واسطے ہمیں بھی چاہیے ہم نے جہاں جانا ہے وہاں کی فکر کریں اور سوچیں کہ وہاں کے لیے ہمارے پاس کیا ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ یہ مال، یہ دولت، یہ اولاد یہ دنیا کی زینت ہے، اور اگر تم چاہتے ہو آخرت کے لیے تمہارا پاس سرمایہ ہو، نیکیاں ہیں، نیکیاں ہیں۔ وہ دیکھیں ہمارے پاس کتنی ہے، تنخواہ ہماری گھر پہ لگ جاتی ہے اور تنخواہ دار طبقہ سمجھتا ہے مہینہ ابھی پورا نہیں ہوتا تنخواہ پہلے ختم ہو جاتی ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیوں جی؟ کوئی خوش قسمت ہو یا جو بیچارہ اللہ معاف فرمائے حلال و حرام کا فرق نہ کر، جس کے اوپر کی آمدنی زیادہ ہو، اس کا تو مسئلہ اور ہے۔ جو صرف حلال تنخواہ پہ گزارا کرتا ہے، ملک کی صورتحال سب کے سامنے ہے، کوئی افسر ہے یا کلرک ہے، اس کی تنخواہ اتنی اور مہنگائی کا سلسلہ آپ کے سامنے ہے۔ کہا جا رہا تھا نیا پاکستان بنائیں گے، بن گیا کیوں جی؟ دیکھ لو سڑکیں ٹوٹی ہوئی، بجلی کا گیس کا یہ عالم ہے، مہنگائی کہاں سے کہاں پہنچ گئی، سونا کہاں سے کہاں پہنچ گیا، پیٹرول کہاں سے کہاں۔ ابھی کہا جا رہا ہے 30 روپے کر کے 4 مرتبہ اور مہنگا ہونا ہے، یعنی 120 روپے اور مہنگا ہوگا۔ یہ حال ہے، یہ وعدے کیے تھے، لوگوں کو الو بنایا تھا اور ہم الو بن گئے، بنے کہ بنے؟ یہ ہے، لے لو۔ خیر بہرحال تو یہ صورتحال ہے، لیکن میرے دوستو یہ دیکھیے پھر بھی ہم اس تنخواہ سے اپنی دنیا کا گزارا کر رہے ہیں، میں نے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے کیا تیار کیا ہے۔ ایک بابا جی سے بابا بڑی کمال کی باتیں کر جاتے ہیں، ایک ایک جملے میں یہ انقلاب برپا کر دیتے ہیں۔ کسی نے ایک بابا بہلول تھا، بہلول نام تو نہیں سنا ہوگا آپ نے؟ کیوں جی؟ سنا ہے یا سن لیا ہے؟ سنا ہے، ماشاءاللہ پڑھ لکھے لوگ ہیں۔ کسی نے دیکھا بہلول کو قبر پہ کھڑا ہے اور ڈنڈا اس کے ہاتھ میں ہے اور قبر پہ ڈنڈے برسا رہا ہے، اور کسی نے کہا بابا جی یہ کیا کر رہے ہو، قبر کا احترام کرو۔ بابا جی نے کہا یہ جھوٹا آدمی تھا اس لیے مار رہا ہوں۔ کہ جی کیا جھوٹ بولتا ہے، بولا اس نے۔ بابا جی کہنے لگے جب دنیا میں تھا نا کہتا تھا میرا مال، میرا گھر، میری کوٹھی، میری تنخواہ، میری گاڑی، اور میرا کرتا تھا۔ جب یہاں آیا ہے کوئی ایک چیز ساتھ لے کے نہیں آیا، اس کا ہوتا ساتھ لے کے آتا نا۔ دنیا میں بھی شفٹنگ ہوتی ہے، لوگ کرائے کے گھر سے اپنے گھر میں آتے ہیں، چھوٹے گھر سے بڑے گھر میں آتے ہیں، دیہاتوں سے شہروں میں آتے ہیں، سارا سامان منتقل کرتے ہیں کہ نہیں؟ خود بعد میں آتے ہیں، ٹرک ٹرالی پہ سارا سامان منتقل کر کے لے جاتے ہیں۔ اگر اس کا سامان ہوتا لے کے آتا، سامان سارا چھوڑ دیا، اکیلا آ گیا تو معلوم ہوا جھوٹ بولتا تھا، اس کا نہیں تھا۔ اور اسی پہ ہمارا سہارا ہے، یہ جائیداد میری ہے، یہ پینشن مجھے ملے گی، یہ جی پی فنڈ مجھے ملے گا، یہ فلاں میرا ہے، نہیں ہے تیرا۔ حدیث پاک میں ہے یقول العبد مالی مالی، بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، وما لک من مالک الا ما اکلت فافنیت،
او لبست فابلیت او تصدقت فامضیت، تیرا مال وہ ہے جو کھا لیا بس، جو پہن لیا بس، اور تیسرا جو آگے دے دیا۔ یہ تصور بڑا عجیب ہے۔ ایک مرتبہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں بکری ذبح ہوئی، بکری ہوتی ہے نا حضور کو معلوم، تو آج گھر میں بکری ذبح ہوئی ہے۔ آج شام کو تشریف لائے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ عائشہ وہ بکری ذبح ہوئی تھی کیا بنا؟ تو عثمان وہ بھی تو آپ کی اہلیہ تھی، کہا وہ ساری ختم ہو گئی، یعنی تقسیم کر دی، بس ایک دستی بچا کے رکھی ہے آپ کے لیے، آپ کو دستی پسند ہے وہ رکھی ہے، وہ باقی ہے، باقی ختم ہو گئی۔ حضور نے فرمایا عائشہ یوں نہ کہو، یوں کہو دستی ختم ہو گئی، باقی ساری باقی، جو دے دی ہے اللہ کے نام پہ وہ باقی ہے، اور جو رکھ لی ہے اپنے لیے وہ ختم ہو گئی۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم جہاں اپنے دنیا کے گھر کو صحیح کرتے ہیں، مرمت کرواتے ہیں، پینٹ کرواتے ہیں، خیال کرتے ہیں، ہم آخرت کے گھر کا بھی خیال کریں۔ جہاں ہم نے جانا ہے اور جہاں رہنا ہے، یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ غلطی یہاں سے ہوتی ہے، آدمی دنیا کو اپنا گھر سمجھ لیتا ہے، یہ گھر نہیں ہے۔ پورا قرآن پڑھ جائیے الحمد سے والناس تک، کہیں قرآن کریم نے دنیا کو گھر نہیں کہا، کھیل ہے، تماشا ہے۔ تماشا ہے کہ نہیں؟ ابھی جوان تھا، ابھی بابا بنا ہوا ہے، ابھی اس کے سارے بال کالے تھے، اب سفید ہوئے پڑے، کل کو خود بچہ تھا، آج بچوں کا باپ دادا نانا بن گیا ہے کہ نہیں؟ یہ کھیل تماشا ہے کہ زندگی ہے؟ بولو یار۔ اچھا خاصا جوان تھا، اب کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں، نہ وہ رنگ رہتا ہے، نہ وہ روپ رہتا ہے، نہ وہ حسن رہتا ہے، نہ وہ شکل رہتی ہے، چند سالوں کا کھیل ہے۔ ارے زندگی تو وہ ہے، خدا کی قسم صدیاں گزر جائیں گی، جوانی میں فرق نہیں آئے گا، جوانی وہی رہے گی، اور بلکہ حسن بڑھتا جائے گا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ اکبر، جنت کی نعمتوں میں سے جو لذیذ ترین نعمت ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ اللہ نے جو دیدار دنیا میں نبیوں کو نہیں کرایا، موسیٰ علیہ السلام التجا کرتے کرتے بے ہوش تو ہو گئے، دیدار نہیں کرایا، اللہ جنت میں ہر جنتی کو کرائے گا، اور جنت کی باقی نعمتوں کی لذت ایک طرف اور دیدار باری تعالیٰ کی لذت ایک طرف۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جب جنتی اللہ کا دیدار کر کے اپنے گھر جائیں گے، ان کا اپنا حسن اتنا بڑھ جائے گا، گھر والے کہیں گے اور تسی کیرے بیوٹی پارلر تو ہو کے آئے ہو، اور کتو ہو کے آئے ہو، تسی تے بڑے ہی سونے ہو گئے ہو۔ وہ کہیں گے ہم بیوٹی پارلر سے ہو کے نہیں آئے، ہم نے تو اللہ کو دیکھ لیا۔ حسن بڑھے گا، کم نہیں ہوگا۔ اللہ کہے گا وَلَكُمْ أَن تَحْيُوا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا، جنتیوں میں تمہیں زندگی دے رہا ہوں، اب تم نے زندہ رہنا ہے، کبھی نہیں مرنا۔ وَلَكُمْ أَن تَصِحُّوا فَلَا تَمْرِضُوا أَبَدًا، میں تمہیں صحت سے نواز رہا ہوں، اب تم نے ہمیشہ صحت مند رہنا ہے، کبھی بیمار نہیں ہونا۔ یہاں کس کو شوگر نہیں ہے، کس کو بلڈ پریشر نہیں ہے، کہنے نے اے بھی نہیں کھانا، اے بھی نہیں کھانا، پھر کی کھانا ہے؟ ابلیاں سبزیاں کھاؤ۔ کیوں جی؟ جو جتنا مالدار ہوتا ہے اس کی پابندیاں اور بڑھ جاتی ہیں۔ جنت کی نعمتیں سدا بہار ہیں، جب چاہو جو چاہو کھاؤ، کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی ہاضمہ ڈسٹرب نہیں ہوگا۔ وہاں پر واش روم ہوگا ہی نہیں، بس ایک ڈکار آئے گا، سب کھایا ہوا ہضم ہوگا۔ زندگی وہ ہے میرے دوستو، لیکن ہمیں شیطان نے اور دنیا نے اور دنیا کی عارضی لذت نے اور نفس میں اس سے بہکا دیا ہے۔ ہم پڑے ہوئے ہیں دنیا میں، کہنے کو وہ ہمارے بھائی ہی ہیں جو کبھی مسجد میں نہیں آتے، کہنے کو وہ مسلمان ہی ہیں جن کی پیشانی اللہ کے آگے جھکتی نہیں ہے، وہ جمعے کے دن بھی جمعے کی نماز نہیں پڑھتے، انہیں فکر ہی نہیں ہے، بس ایک کلمہ پڑھا ہے اور کوئی فرق نہیں ہے ان میں اور دوسرے انسانوں میں۔ اللہ کا آپ پہ اور ہم پہ کتنا کرم ہے، اس نے اپنا نام لینے کی توفیق تو دی ہے۔
اس نے دل میں اپنی محبت تو بسا دی، اس نے شکل و صورت تو اپنے محبوب جیسی دی ہے، اور انشاءاللہ اس سے بھروسہ ہے اللہ آگے بھی معاملہ اچھے لوگوں کے ساتھ ہی کرے۔ اس وقت میرے دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں دنیا کی فکر کرتے ہیں ہم اپنی بھی فکر، وہ کہتے ہیں نا اپنا خیال رکھیے، کہتے ہیں نا ایک رواج بن گیا ہے، اپنا خیال کیا ہے؟ اپنا خیال یہی ہے کہ قبر میں تم نے اکیلے جانا ہے۔ کوئی کسی کے ساتھ قبر میں جاتا ہے؟ کوئی کتنا ہی محبوب ہو کسی کا، کوئی کتنا ہی دل ربا ہو کسی کے لیے، لیکن قبر میں کسی کے ساتھ کوئی نہیں جاتا۔ اپنا خیال کیجئے گا قبر میں اکیلے جانا۔ اور بقول بہلول کے کوئی چیز قبر میں جائے گی، چلو کوئی موبائل ہی آئی فون ساتھ لے جائے، اور سنا ہے کسی نے کسی مردے کی قبر پہ اس کا موبائل نمبر بھی لکھ دیا، کس کام کا نہیں کچھ آج۔ ہاں یہ مدرسہ علی المرتضیٰ میں جو قرآن پڑھایا جاتا ہے یہ ساتھ جائے، کہو تو سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب مردہ قبر میں رکھا جاتا ہے وہاں عذاب آنے کی پوری کوشش کرے، چاروں طرف سے وہ آنے کے لیے ہر حربہ استعمال کرے گا، لیکن وہاں نہ ہماری برادری آئے گی، نہ ہماری تنخواہ آئے گی، نہ ہمارا بینک بیلنس آئے گا، نہ ہمارا عہدہ آئے گا کہ ہٹ جاؤ یہ ڈی سی صاحب ہیں، ہٹ جاؤ یہ پرائم منسٹر ہوتے تھے، یہ فلاں تھے، نہیں کچھ کام آئے گا۔ اگر کام آئے گا تو ایمان اور عمل صالح کا آئے گا۔ چنانچہ حدیث پاک میں وضاحت ہے، ایمان سر کی طرف آ جائے گی اور نماز دائیں طرف آ جائے گی، اور صدقات نیکی کے جو نیکی پہ جو روپیہ پیسہ لگایا وہ پاؤں کی طرف آ جائے گا، اور اس کے رمضان کے روزے بائیں طرف آ جائیں گے، اور بولیں گے عذاب سر کی طرف سے آنے کی کوشش کرے گا، ایمان کہے گا ہٹ جاؤ میں اس کے ایمان ہوں نہیں آنے دوں، پھر وہ پلٹ کے دائیں طرف آنے کی کوشش کرے گا، نماز آ جائے گا۔ ہے ہمارے پاس نماز؟ خود دیکھ لیجئے، کہے گی ہٹ جاؤ یہ نمازی تھا میں اس کی نماز نہیں آنے دوں، وہ پاؤں کی طرف آنے کی کوشش کرے گا، اس کی زکوٰۃ صدقات آ جائیں گے، کہیں گے ہٹ جاؤ ہم اس کی زکوٰۃ صدقات نہیں آنے دیں گے، وہ آخری حربے کے طور پر اس کے بائیں طرف آنے کی کوشش کرے گا، اس کے رمضان کے روزے آ جائیں گے، کہیں گے ہٹ جاؤ ہم اس کے روزے ہیں۔ اور پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے اس کے بعد اس کے سینے سے انتہائی طاقتور اور خوبصورت نوجوان نکلے گا، وہ کہے گا ایمان نماز زکوٰۃ روزے کو بہت اچھا کیا تم نے جو عذاب کو ہٹا دیا، اگر آئندہ عذاب آنے کی کوشش کرے مجھے بتانا میں اس کو ہٹا کے دکھاؤں گا۔ وہ حیران ہو کے پوچھیں گے کہ اے نوجوان تم کون ہو؟ وہ کہے گا میں اس کا قرآن ہوں، جس کو یہ پڑھتا تھا، جس کو یہ پڑھاتا تھا، جس کو یہ سنتا تھا، جس کو یہ سناتا تھا۔ عبداللہ عاصی کالوری کے میرے بھائیوں یہ چیز ہے جس نے ساتھ جانا ہے۔ اب ہم میں سے ہر ایک سوچ لے ہم نے ساتھ جانے کے لیے کتنا کچھ تیار کیا ہے اور چھوڑ جانے کے لیے کتنا کچھ تیار کیا ہے۔ اور یہ بھی جو اللہ کا گھر بناتا ہے دنیا کے لیے کہ آخرت کے لیے، بھر جائیں گا اللہ کا گھر، رکتا نہیں ہے انشاءاللہ۔ بلکہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں اتنی سی جگہ ہے، کہتے ہیں مسجد بھی یہیں بنے گی مدرسہ بھی یہاں بنے گا، اللہ کے بندوں کیسے بناؤ گے؟ یہاں تو صرف مسجد ہونی چاہیے، کیوں جی کیا خیال ہے آپ کا؟ صرف مسجد ہونی چاہیے، برابر کا پلاٹ۔ حضرت لاہوری کی بات بھی یقین کرو نا، قرآن جہاں ہوتا ہے اپنی جگہ خود بنا دے۔ ہم نے تو صرف نیت کرنی ہے، نیت وسیع رکھو، نیت وہ کرو جو مولانا الیاس دہلوی نے کی، سبحان اللہ، انا عند ظن عبدی بی، میرا معاملہ بندے کی گمان کے ساتھ ہوتا ہے۔ کسی نے حضرت عمر نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی نا کہ اللہ مدینے کی موت بھی دے اور شہادت کی، لوگ حیران ہوتے تھے، عمر بھی عجیب آدمی ہے، مدینے میں مرے گا تو شہادت کہاں سے آئے گی؟ مدینے میں کوئی دشمن نہیں آ سکتا، حضور کی دعا ہے اگر شہید ہونا ہے تو مدینے سے باہر مرنا پڑے گا، اگر مدینے کی موت چاہیے تو شہادت نہیں ہوگی۔ عمر نے جواب دیا ارے میں اپنے آپ کو دیکھ کے نہیں مانگتا، رب کو دیکھ کے مانگتا۔
رب نے کہا عمر تو نے 2 چیزیں مانگی ہے میں نے 3 دے دی، شہادت بھی دوں گا، مدینے کی موت بھی دوں گا، اور اپنے نبی کے پہلو میں تجھے جگہ دوں گا۔ چنانچہ عمر مدینے میں، ان کی وفات مدینے میں آئی ہے اور شہید ہوئے ہیں، اور مسجد نبوی میں شہید ہوئے ہیں، اور پھر حضور کے پہلو میں دفن ہوئے ہیں۔ آج تک وہاں جنت کے مزے لوٹ رہے ہیں، جنت میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں، جنت آ میرا طواف کر میرے دل میں حضور ہے۔ اور اللہ نے تو معاملہ بڑا عجیب کر دیا، آپ مدینے گئے ہوں گے، اللہ کرے پھر بھی جانے کے دن شروع ہو جائے، جہاں آقا دو جہاں علیہ السلام تشریف فرما ہیں، حضور کے سرہانے جو جگہ ہے اس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں، اور حضور کی پائنتی میں جو جگہ ہے اس کو جنت البقیع کہتے ہیں۔ تو جس نبی کے سرہانے بھی جنت ہے، جس کے پاؤں کی طرف بھی جنت ہے، جو پہلو میں سو رہے ہیں وہ جنت میں نہیں تو اور کہاں ہے؟ اس بات سے میرے دوستو نیت کو وسیع کرو، اور انشاءاللہ اللہ کا گھر بن گیا ہے۔ بس جیسے میں کہا کرتا ہوں، روزہ رکھنا مشکل، جو لوگ روزہ نہیں رکھتے نا وہ سحری نہیں کھاتے، بس آپ نے سحری کھا لی، روزہ رکھا گیا، کیوں نہیں؟ پھر نہیں کوئی توڑ سکتا، تو آپ نے تعجین کر دی، اینٹ رکھ دی، انشاءاللہ اللہ کا گھر ہے، اللہ نے بنایا، کیوں جی؟ اور مسجد میں کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، فرمایا احب البلاد الی اللہ المساجد وابغض البلاد الی اللہ الاسواق، اللہ کو زمین میں جو سب سے جگہ اچھی لگتی ہے وہ مسجدیں ہیں، اور جو سب سے بری جگہ اللہ کو لگتی ہیں وہ بازار ہیں۔ بازاروں میں کیا ہوتا ہے؟ ناچ گانا، جھوٹ، کیوں جی؟ لڑائیاں، جھگڑے، بے پردگی، بے حیائی، غلط کام۔ کاروبار تو ہوتا ہی ہے، کاروبار کی آڑ میں کتنا ناجائز کام ہوتا ہے، اور مسجد میں اللہ کا نام لیا، اللہ کے نام کا کتنا مزہ ہے۔ ہمارے بزرگ تھے امبالہ شہر میں، وہ کہتے تھے بھائیو جب میں کہتا ہوں اللہ تو میرا منہ میٹھا ہو جاتا ہے، اور کہتے اللہ کی قسم سچ مچ میٹھا ہو جاتا ہے۔ تو مسجد میں لوگ اذان دیں گے، قرآن پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، اعتکاف کریں گے، تراویح پڑھیں گے، جمعے پڑھیں گے، یہ سارے نیک کام انشاءاللہ قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مسجد کو بھی آباد فرمائے، اور اس مدرسے کو بھی آباد فرمائے، اور آپ اہل علاقہ کو اس طرف متوجہ فرمائے کہ مسجد بھی بن جائے اور مدرسے کی تعمیر بھی ہو جائے۔ میں کہہ رہا تھا قاری صاحب سے کہ جگہ تھوڑی ہے، آپ نے ایک کی جگہ میں 2 نیتیں کر لی، ہاں تو اب یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ یہ جگہ اللہ کے گھر کی ہے، 7 باری مدرسے کی ہو جائے گی۔ کیا خیال ہے؟ میں کہا آپ ڈر رہے ہیں کہ ہم سے کچھ پیسے نہ مانگے، میں نے پہلے کہا ہم مانگتے نہیں ہیں انشاءاللہ۔ ہاں کہاں پر؟ ہاں بس ہو جائے گی انشاءاللہ، دائیں بائیں بس یہ اصول ذہن میں رکھیں کہ قرآن جہاں آتا ہے اپنی جگہ خود بنا لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو آباد کرے، اور ایک بچے نے حفظ بھی کیا ہے، اللہ اس کے حفظ کو بھی مبارک کرے۔ بچہ حافظ کیا ہوا، اس کے خاندان کے 10 لوگ جنتی ہوئے۔ مبارکباد دیتا ہوں اس بچے کے والدین کو، گھر والوں کو، اور قیامت کا دن ہوگا اللہ اس بچے کو کہے گا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، ادھر آؤ تم قرآن پڑھو اور جنت کی طرف جاؤ، اور ماں باپ کو بلاؤ، میں ان کے سر پہ نور کا تاج سجا کے جنت بھیجنا چاہتا ہوں۔ البس تاجا والداہ یوم القیامہ، بڑی عجیب حدیث ہے، بڑی نرالی حدیث ہے کہ پڑھتا بچہ ہے، محنت بچہ کرتا ہے، باپ جو کر رہا ہوتا ہے وہی کرتا رہتا ہے، ماں جو کر رہی ہوتی ہے وہی کرتی رہتی ہے، اور دنیا کا کوئی اصول نہیں ہے کہ بچے کی تعلیم کی بنیاد پر ایوارڈ باپ کو ملے، لیکن یہ قرآن کا صدقہ ہے کہ تعلیم بچے نے حاصل کی، ایوارڈ رب ماں باپ کو دیتا ہے، اور ایوارڈ کیا دے گا؟ سر پہ نور کا تاج سجا دے گا، سبحان اللہ۔ اور حدیث میں آتا ہے اس کی جو چمک ہے، ضوء احسن من ضوء الشمس، اس کی چمک سورج کی چمک سے زیادہ اچھی ہوگی۔ اور ایک حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ انبیاء کو جو تاج نبوت پہنائیں گے ان کی چمک ان حافظوں کے ماں باپ کے تاج کی چمک سے ملتی جلتی ہوگی۔
بعض لوگ مغالطے میں آ جائیں گے کیونکہ پتہ نہیں کون سے نبی ہیں اور رسول ہیں، وہ کہیں گے ہم نبی رسول نہیں، پھر تسی کون ہو؟ وہ اسی تے حافظ کے ماں باپ، حافظ کے ماں باپ۔ میں یہ بھی سنایا کرتا ہوں، میں نے منڈی بہادری میں سنایا، وہی کا بات ہے۔ منڈی بہادری میں ایک بچہ مدرسے میں پڑھتا تھا، یہ بچے ہمارے بچے ہیں نا، اور شرارت بھی کرتے ہیں۔ ہمارے استاد رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے مدرسے میں پڑھنے والے بچے یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں لیکن شرارتی ولی ہوتے ہیں، شرارتی ولی، لیکن اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، شرارتی ولی ہیں۔ اگر یہ شرارتیں کرنا چھوڑ دیں ان سے بڑا ولی کوئی نہیں۔ صبح اٹھتے ہیں قرآن، دوپہر کو قرآن، شام کو قرآن، رات کو قرآن، رات سوتے ہیں تو قرآن بند کر کے صبح اٹھتے ہیں تو قرآن کھول لیتے ہیں۔ تو ماں سے آ کے کہتا، اپنی ماں سے پنجابی میں، پنجابی سمجھ ہو نا، وہ کہتا اماں تاج تو پانا ہے تو جب میں نے تاج تو پانا ہے، اور حقیقت ہے البست تاجن والدہ یوم القیامہ، اور کتنا سستا سودا ہے۔ اور آپ یہ بتائیں کہ رب جو تاج پہنائے گا قرآن کی نسبت سے پھر وہ واپس لے گا؟ بولو تیار نہیں، واپس لے گا؟ آج مدرسے والے دستار پہنا کے واپس نہیں لیتے، رب تاج واپس لے گا؟ اور جب واپس بھی نہیں لے گا اور ہوگا بھی نورانی تاج اور قرآنی تاج، کیا پھر رب تاج پہنا کے جہنم میں بھیجے گا؟ تو کہنے دیجئے، کہنے کو تو یہ تاج ہے، حقیقت میں جنت کی صنعت ہوگی۔ باقی لوگ بھی جنت میں جا رہے ہوں گے لیکن جس شان سے حافظ کے ماں باپ جا رہے ہوں گے اس شان اللہ۔ تو کیا خیال ہے، بس بات ختم کرتا ہوں، زیادہ ہو گئی ہے۔ آپ کا بھی دل چاہتا ہے کہ آپ کے سروں پر بھی وہ تاج ہو؟ چاہتا ہے تو ہاتھ کھڑا کریں، سب کا نہیں چاہتا۔ اور ماشاءاللہ ساتھ میں آپ کی محترمہ کے سر پر بھی نور کا تاج ہو، چاہتا ہے نا؟ تو جا کے ان سے فیصلہ کروائیں، ان سے کہیں میں نے بیان سنا ہے، میں نے ہاتھ کھڑا کر دیا تھا اس امید پر کہ آپ بھی میرے ساتھ اتفاق کریں گی، رب نے بیٹا دیا ہے، اب اس نے 5 کر لی ہیں، اب اس نے 4 کر لی ہیں، تو کیا خیال ہے اس کو حافظ نہ بنا دیں؟ پڑھے گا بچہ، پڑھائیں گے قاری صاحب، لیکن اللہ میرے سر پر بھی اور تیرے سر پر بھی نور کا تاج سجا دے گا، وہ انکار کرے گی؟ تو کیا خیال ہے؟ پھر وعدہ کرتے ہیں، اب وہ ہاتھ کھڑے کریں جو وعدہ کرتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو یا بچوں کو حافظ یا حافظہ بنائیں گے۔ لو دیکھ لو صاحب، یہ جماعت والے ارادے کر کے وصولیاں کرتے ہیں، تم وعدے کرا کے بھی نہیں کرتے۔ دوبارہ ہاتھ کھڑا کریں، یہ وعدے والے، یہ وعدہ ہے کہ ارادہ ہے؟ اور کیا پتا قیامت کا دن ہو ہم وہاں اکٹھے ہوں اور ہم سب کے سروں پہ نور کا تاج ہو۔ اور تیرے سر پہ نور کا تاج کیسے آیا کہ تم نے بھی ہاتھ کھڑا کیا تھا، میں نے بھی کھڑا کیا، تمہارا بچہ بھی حافظ بن گیا، میرا بچہ بھی حافظ بن گیا۔ وعدہ پورا کریں گے؟ اس خان صاحب کی طرح تو نہیں کریں گے؟ وہ ایک خان صاحب تھا نا، خان صاحب، اس نے بیان سنا اور لکھوا دیے 4 مہینے، لکھوا دیے۔ ماشاءاللہ جماعت والے گھر پہنچ گئے وصولی کے لیے، کتنا زبردست کام ہے، ارادے پہ وصولی۔ اور یہاں یہ وعدہ پر بھی نہیں کرتے۔ خان صاحب کہتے ہیں بات سنو، وہ بات سنو، جب ہم نے ارادہ لکھوایا تھا تب ہم جوش میں تھا، اب تو ہم ہوش میں ہیں۔ تو اب آپ جوش میں ہے کہ ہوش میں ہے؟ 2 باتیں کی ہیں، ایک مسجد سے محبت کریں، اس کو بنا دیں، قرآن سے محبت کریں، یہ ہمارا اپنا فائدہ ہے، رب ہمارا اصلی گھر بنا دے گا، قبر روشن کر دے گا، جنت بنا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کا اور قرآن کریم کا سچا خادم بنائے، اور ہمیں دنیا کے ساتھ اللہ تعالی آخرت کی فکر کی اور آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔